بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ آئیڈیالوجی آف پاکستان کے تحت آج ہم ڈسکس کریں گے آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے آئیڈیالوجی پہ اور آئیڈیالوجی آف اسلام پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹو نیشن تھیوری پہ بھی بات کی تھی، اور اسی سلسلے کو ہم آج آگے بڑھائیں گے کہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ کیا ہے، واٹ از آئیڈیالوجی۔ یہ انسانی زندگی کو با مقصد اور بامعنی بنانے کے لیے ایک ایسا لائے عمل ہے جس کے مطابق لوگ اپنی زندگی اپنی پسند کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ لائحہ عمل جو ہے وہ لائن آف ایکشن یا وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ آئیڈیالوجی کہلاتی ہے، وہ نظریہ کہلاتا ہے۔ دراصل یہ نظریہ جو ہے وہ ایک سنگ میل ہے جو افراد اور اقوام کی منزل مقصود کی نشاندہی کرتا ہے۔ The strategy for making human life meaningful and purposeful, according to which people want to live their lives, is called ideology. In fact, this ideology is the milestone in the destiny of individuals and nations. تو یہ جو آئیڈیالوجی ہے اور یہ آئیڈیالوجی ایک مائل سٹون ہے ٹو گیٹ ڈیسٹنی، اور وہ ڈیسٹنی کیا ہے؟ وہ ڈیسٹنی اسلام ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں، اسلام پر عمل پیرا ہونا، اس کے احکامات ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کمپلیٹ کنڈکٹ آف لائف which covers every sphere of, every corner of human life۔ اور یہ کہا جائے تو بالکل درست ہوگا کہ یہی مقصد حیات بھی ہے اور یہی منزل مقصود بھی۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک خاص نظریہ یا اسٹریٹجی یا لائن آف ایکشن یا آئیڈیالوجی کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا، اور وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ دین اسلام ہے۔ لوگ اپنی زندگی جو ہے وہ اس کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، اور اس کے احکامات، تعلیمات اور اس کی دی گئی جو ہدایات اور رہنمائی ہے اس کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں۔ گویا جو عقائد اسلام یا ارکان اسلام ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق العباد ہیں جن پر بہت زیادہ زور دیا گیا، ان پر عمل پیرا ہونا ہر مسلمان کا فرض اولی ہے، اور جتنا گہرا اس کا ان جو بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی اصول ہیں، فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں، ان کے ساتھ جتنی ایک عام مسلمان کی گہری اٹیچمنٹ ہوگی، جتنی گہری اس کی نسبت ہوگی، اتنا ہی وہ راسخ العقیدہ بھی ہوگا۔ اور یہی چیز ایک عام مسلمان کو دوسروں سے ممتاز بھی کرتی ہے، دوسروں سے اس کو ڈفرینشیٹ بھی کرتی ہے، کہ جنہوں نے اس نظریہ حیات کو قبول کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان لائے، اسلام کو قبول کیا، وہ مسلمان، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ نان مسلم کہلائے۔ اب نان مسلم میں، اب مسلمانوں کے علاوہ نان مسلم میں کوئی اس بات کی تمیز نہیں ہے کہ وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، پارسی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، جب وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر وہ نان مسلم ہے۔ ایک طرف ایک قوم، ایک گروپ جو ہے وہ مسلمان ہے، اور دوسری قوم، دوسرا گروپ جو ہے چاہے اس میں جو مرضی ہو وہ نان مسلم ہے۔ تو یہی دو قومی نظریہ ہے، اور یہ اس دن مارز وجود میں آ گیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اور یہ اس دن مارز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ تو ہم اس حوالے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو گروہ ہیں جو دو قومی نظریے، ٹو نیشن تھیوری کے تحت، دو قومی نظریے کے تحت دو گروہ ہیں، ایک مسلم اور دوسرا نان مسلم۔ اور اب اس سے ٹو نیشن تھیوری کا ایک طرح سے آغاز ہوتا ہے۔ جیسا میں نے ابھی یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، ایک اس میں بہت سارے فیکٹرز جو تھے وہ ریلیجیس، کلچرل، اکنامکس، سوشل، بہت سارے فیکٹرز جو تھے وہ کار فرما تھے، اور ان چیزوں نے جو دو قومی نظریہ تھا اس کو فروغ دیا، اس کو پروان چڑھایا۔ اور اس کے پیچھے جو ایک تھیوری تھی وہ وہی آئیڈیالوجی، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ وہ نظریہ اسلام کے تحت مسلمان دو قومی نظریہ کہ جہاں وہ اپنی زندگیاں اسلام کے زرعی اصولوں کے مطابق گزارنا چاہتے تھے، اور اس طرح سے ٹو نیشن تھیوری کو لے کر وہ آگے بڑھے، اور اس طرح سے ایک مسلمان جو ہیں وہ ایک عظیم ایک جو گول تھا، ایک جو نصب العین تھا، ایک مقصد تھا، اس کے حصول کی طرف گامزن ہوئے، اور انہوں نے اپنی منزل کا تعین جو تھا، اپنی ڈیسٹنی جو تھی اس کو اسلام قرار دیا، اور اسلامی نظریہ اسلام کے تحت بننے والی ایک الگ خطہ زمین جہاں وہ اپنی زندگیاں اسلام کے زرعی اصولوں کے مطابق گزار سکیں، اور اس کا تعین کرتے ہی انہوں نے اپنی جد و جہد کا آغاز کر دیا۔ ایکچولی یہ اسلامیان ہند کا نظریہ حیات بھی تھا، اور گراؤنڈ ریالٹیز بھی اسی طرح سے تھے، جو الٹیمیٹلی پاکستان موومنٹ کی بنیاد بنے، جو تحریک پاکستان کی ایک فاؤنڈیشن جو ہے وہ مہیا دی، اور پاکستان ایک نظریے کی پیداوار ہے، پروڈکشن آف این آئیڈیالوجی، اور وہ نظریہ، وہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے، اور یہی نظریہ اسلام جو ہے وہ دو قومی نظریے کی بنیاد بنا، اور یہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ تحریک پاکستان کی بنیاد بنا، اور پھر ایک طویل اور ایک کٹھن جد و جہد کے بعد پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اسلامیان ہند اسی نظریہ کے تحت اسلام کے زرعی اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا چاہتے تھے، جہاں اسلامی تعلیمات اور احکامات الہیہ اور احکامات شریعت جو ہیں ان کے تحت وہ اپنے لیے ایک الگ خطہ زمین حاصل کر سکیں، جہاں وہ اپنی زندگیاں اسلامی احکامات، اسلامی تعلیمات، شریعت کی رہنمائی اور ہدایت کے مطابق بسر کر سکیں۔ اب اس چیز کو آپ اس نقطہ نظر سے لیں کہ مسلمان جو عقائد اسلام کا پابند، جو ارکان اسلام کا پابند، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی پابند، تو یہ ایک کنسیپٹ تھا، یہ ایک منزل مقصود کا تعین تھا، ایک ڈیسٹنی کا تعین تھا،
جس کو لے کر وہ آگے بڑھے اور یعنی ایک خطہ زمین، ایک خطہ ارضی کا اصول، جہاں یعنی اس خطہ زمین میں وہ اپنی زندگی جو ہے سیاسی، معاشی، معاشرتی، مذہبی زندگی کا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اور احکامات کے عین مطابق ہوگا. یعنی ہر شعبہ زندگی میں شریعت کا اطلاق ہوگا اور کوئی ایسا قانون نہیں ہوگا جو قرآن و سنت کے منافی ہوگا. ڈاکٹر سید عبداللہ یوں رقم تراز ہیں کہ یہ نظریہ اس عقیدے سے عبارت ہے کہ پاکستان دو قومی نظریے کے تعین کا نتیجہ ہے. ایک طرف مسلم قومیت جو صرف اور صرف اسلام کی قائل ہے اور اسلام کے زرعی اصولوں کی قائل ہے، اسلامی تعلیمات اور احکامات شرعیہ کی پابند ہے. وہاں رنگ، نسل، زبان سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ اس کا سروکار صرف اور صرف عقیدہ توحید پر ہے. اسلم سید اس کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان سے مراد انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلام کے عین مطابق ڈھالنا ہے. اس نظریے کا مقصد اسلامی تعلیمات کو عملی میدان میں لا کر زندگی کے ہر شعبے میں لاگو کرنا ہے. عبد القادر خان اس بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان اس عقیدے اور نسب العین کا نام ہے جس کی بنیاد پر قیام پاکستان کی تحریک چلائی گئی اور جس کا مقصد نظریہ اسلام کے تحت دو قومی نظریے کی بنا پر ایک ایسی آزاد ریاست کا قیام ہے جس میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق بنایا جا سکے. مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان دراصل نظریہ اسلام ہے. نظریہ پاکستان اسلامی تعلیمات کی عملی شکل ہے. نظریہ پاکستان برصغیر کے سیاسی، تہذیبی اور تمدنی پس منظر میں اسلامی فلسفہ حیات کی بنیاد پر دو قومی نظریے کا تصور ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قومی اور ملی تشخص کو اجاگر کرنے اور اس کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان میں اسلام کی حکمرانی، اتحاد اور یکجہتی کی عملی کوششوں کا نام نظریہ پاکستان ہے. نظریہ پاکستان جو کہ نظریہ اسلام پر قائم ہے، یہ ایک مخصوص ضابطۂ حیات ہے اور یہ ایک ضابطۂ عمل فراہم کرتا ہے. اس ضابطۂ عمل میں معاشی، معاشرتی، سیاسی، ثقافتی، مذہبی، تہذیبی ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے جو ہر لحاظ سے دنیا میں رائج دوسرے تمام مذاہب اور نظریات سے مختلف بھی ہے، منفرد بھی ہے اور بہتر بھی ہے. نظریہ پاکستان سے مراد اس سوچ، فکر اور خیالات کی یکجہتی ہے جس کے تحت ایک نئی، ایک آزاد مملکت کو وجود دیا. پاکستان اسلام جیسی مضبوط بنیاد پر قائم ہوا
اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے ہر شعبے، ہر گوشے، ہر معاملے، ہر لمحے دین اسلام کی جو حاکمیت ہے اس کو مضبوط کرتا ہے اور گرفت دیتا ہے، اور اس گرفت سے یعنی اس کی گرفت میں ہے، اس کی حاکمیت میں ہے سارا کچھ۔ مسلمانوں نے ٹو نیشن تھیوری کے تحت، نظریہ اسلام کے تحت برصغیر کے مسلم جو اکثریتی علاقے ہیں ان پر مشتمل ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کا مطالبہ، یہ مطالبہ جو نظریہ پاکستان اور ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے لیے ایک الگ خطہ ارضی چاہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہو، جہاں قرآن و سنت کی روشنی میں جداگانہ ثقافت اور قومی ورثے کو ترقی اور فروغ ملے، اور پھر یہی اساس اور فکر اس کی پہچان بن جائے۔ مسلمان اپنے لیے ایک آزاد اور خود مختار خطہ ارضی چاہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی رہنمائی اور ہدایت موجود ہو، اور اس میں دین و سیاست میں ہم آہنگی ہو، نظم و نسق حکومت اور سماجی اور معاشی نظام کے لیے وہ رہنما اصول موجود ہوں جو قرآن و سنت پر مبنی ہوں، اور وہاں کوئی ایسا قانون نہ ہوگا نہ بنایا جائے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہوگا۔ اس خطہ ارضی میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی اور اختیارات مقدس امانت کے طور پر عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہوں گے۔ جب ہر مسلمان اور حکمران اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو دل و جان سے تسلیم کریں گے تو پھر قانون بھی اسی کا ہی چلے گا، کیونکہ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رب ہے، اور وہی سب سے بڑا لا گیور ہے۔ اس کا دیا ہوا قانون قرآن حکیم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، جس پر عمل درآمد کرنا اسلامی ریاست کی اور اسلامی حکومت کی اولین ذمہ داری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور قرآنی تعلیمات کو بطور قانون تسلیم کرنے کے بعد دوسرا اہم فیکٹر جو ہے وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ اطاعت رسول کا دم بھرنا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم بھرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اقرار کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ قرآن حکیم ماخذ اول ہے، اسلامی قانون میں قرآن حکیم ماخذ اول ہے، اور حدیث و سنت ماخذ دوم، اور ان کی اطاعت اور تقلید ہر مسلمان پر لازم ہے۔ تو یہ ایک طرح سے مسلمانوں کا مطمع نظر تھا کہ وہ نظریہ اسلام کے تحت جو دو قومی نظریہ قائم ہوا ہے اس کے تحت ایک ایسا خطہ ارضی چاہتے ہیں جہاں وہ اپنی زندگیاں اسلام کے زرعی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک زبردست جو ہے وہ
تحریک جو ہے وہ چلائی۔ قائد اعظم ابتدا میں ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے، وہ ابتداً امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کہلاتے تھے، لیکن جب انہوں نے کانگریس کا متعصبانہ رویہ اور ہندو کا متعصبانہ کردار جو ہے وہ دیکھا تو پھر وہ بھی ان نظریات کو خیر آباد کہہ کر وہ اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ ان کا ارشاد ہے کہ یعنی قائد اعظم کا ارشاد ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ قوم کی جس طرح سے بھی تعریف کی جائے، ہر اعتبار سے مسلمان ایک جدا اور الگ قوم ہے۔ ایک دوسرے موقع پر انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام اور ہندو دھرم محض مذاہب نہیں ہیں، بلکہ در حقیقت یہ دو سوشل سسٹم ہیں، معاشرتی نظام ہیں، اور یہ دونوں یعنی ہندو اور مسلمان کبھی بھی متحدہ قومیت یعنی مشترکہ قوم نہیں بن سکتے۔ قائد اعظم نے مسلم اتحاد کی طرف بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے کے بعد مسلمان جسد واحد کی مانند ہے، وہ کون سی چٹان ہے جس پر ملت کی عمارت استوار کر دی گئی ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی۔ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ کی کتاب ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور بہتر پختہ ہوتا چلے جائے گا اور ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنی زندگی اسلامیان ہند کی بہتری اور رہنمائی کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ہر لحاظ سے مسلمانوں کی مؤثر رہنمائی فرمائی۔ وہ دین اور سیاست میں یکجائی کے قائل تھے۔ وہ اسلامی اتحاد اور وسیع تر مسلم اتحاد یعنی آپ پین اسلامزم کہہ سکتے ہیں، اس کے داعی تھے، پرپونڈر تھے۔ وہ قوم کی بنیاد رنگ، نسل، وطن، زبان کی بنیاد پر نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ عقیدہ توحید کی بنا پر قوم کے قائل تھے۔ امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ وہ مسلمانوں میں اخوت اور بھائی چارے کے قائل تھے۔ اقبال وہ پہلے مسلم رہنما تھے جنہوں نے ببانگ دہل ایک الگ خطہ ارضی کے حصول کا مطالبہ کیا، اور یہ 1930 کا خطبہ الہ آباد تھا جس میں انہوں نے شمال مشرق اور شمال مغرب میں مسلم آزاد خود مختار مملکت کے قیام کی بات کی۔ ان کی اس سوچ نے ہندوستان میں اور بالخصوص اسلامیان ہند میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں جو تقریباً 1000 سال تک ہندوستان میں اکٹھی رہیں، لیکن دونوں نے اپنی جو سیپریٹ اینٹی ہے، جدا گانہ تشخص ہے، اس کو برقرار رکھا۔ موجودہ دور میں یعنی اقبال یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ موجودہ دور میں ہندوستان کے جو فرقہ وارانہ مسائل ہیں، جو کمیونل ایشوز ہیں، ان کا صرف ایک ہی حل ہے۔ جو سیاسی کشمکش ہے اس کا صرف ایک ہی حل ہے
کہ ایک الگ مسلم اسٹیٹ کا قیام، اس سے بہتر کوئی اور حل نہیں ہو سکتا۔ تحریک پاکستان جو دو قومی نظریے کی روشنی میں آگے بڑھی، وہ ایک جہد مسلسل تھی، جس میں 1857 کے بعد سر سید اور سر سید سے پھر ہوتے ہوئے علامہ اقبال، قائد اعظم اور بہت سے دیگر زعماء اور اکابرین نے دامے درمے قدم سخنے حصہ لیا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کی۔ یہ جدوجہد مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی، بہت کٹھن مراحل طے کرتی ہوئی، بہت آزمائشوں کا سامنا کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ بہت سے نازک مراحل بھی آئے، بہت سی اونچ نیچ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ پرپیچ پر خطر راستوں پر یہ تحریک گامزن منزل کی طرف بڑھتی رہی۔ ایک وہ وقت تھا 1857 کے بعد جب مسلمان بے یار و مددگار تھے اور سر سید ان کے لیے ان کی مدد کو لپکے اور ان کو لے کر آگے بڑھے۔ اور پھر 1885 میں جب انڈین نیشنل کانگریس بنی تو مسلمانوں کو ایک بے چینی تھی کہ ان کی بھی کوئی سیاسی جماعت ہو یا کم از کم وہ کانگریس میں ہی شامل ہو جائیں، لیکن سر سید نے ان کو سختی سے منع کیا۔ یہ ایک بہت مشکل اور کٹھن دور تھا۔ سر سید یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اپنی توجہ تعلیم سے ہٹا کر وہ سیاسی سرگرمیوں کی طرف متوجہ ہوں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں۔ تو بڑی مشکل سے سر سید نے ان کو روکا اور اس صورتحال سے بچایا، اور ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ان کو 1886 میں دیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے، کہ جہاں وہ بیٹھیں، بات چیت کریں اور اپنا کیتھارسس کر سکیں، اپنے خیالات کو ایکسپریس کر سکیں۔ اور پھر جب 1892 کی ریفارمز ہوئیں اور اس کے نتیجے میں 1896 میں الیکشن ہوئے، تو ان الیکشن کا بہت برا رزلٹ تھا جس نے مسلمانوں کو بہت بد دل کر دیا، لیکن معاملات آگے بڑھتے رہے۔ پھر 1905 میں جو پارٹیشن آف بنگال تھی، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا 1906 میں جو ایک مائل سٹون تھا، وہ شملہ ڈیپوٹیشن تھا، اور اس کی کامیابی نے مسلمانوں کو نیا حوصلہ دیا، اور پھر 1906 میں ہی 1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ 1916 مسلمانوں کی اس سیاسی جدوجہد میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا جب لکھنؤ پیکٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح ہندوؤں سے مسلمانوں کو ایک سیپریٹ اینٹی، ایک علیحدہ قوم اور ان کا جو سیپریٹ الیکٹوریٹ تھا وہ تسلیم کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے مسلم تحریک میں ایک نئی روح پھونکی، اس کو ایک نئی جہت عطا کی، اور پھر 1930 کا جو الہ آباد ایڈریس تھا علامہ اقبال کا، اس نے مسلمانوں کے لیے ایک منزل کا تعین کر دیا، اور جو کسی وقت کسی طرح سے آواز اٹھتی تھی ہندو مسلم یونٹی کی، اس کو 1935 کا جو آل انڈیا ایکٹ تھا اس کے تحت قائم ہونے والی 1937 کی جو
کانگریسی وزارتیں تھیں، اس نے اس خواب کو جو ہندو مسلم یونٹی کے حوالے سے تھا، جو کسی کے کونے کھردرے میں کہیں، ذہن کے کونے کھردرے میں کہیں موجود تھا، اس کو ہمیشہ کے لیے واش کر دیا، اور ہندو کا ایک متعصبانہ اور گھنونا چہرہ جو تھا وہ ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر دیا، کیونکہ وہ تو ہندوستان میں رام راج قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، اور ان 2-2.5 سالوں کی جو وزارت تھی، اس نے مسلمانوں کو ان کا حقیقی چہرہ دکھانے میں اہم کردار ادا کیا، اور یہ تحریک آگے بڑھ رہی تھی، اور پھر 1940 لاہور ریزولوشن جو تھی، قرارداد لاہور، اس نے وہ منزل جس کا تعین اقبال نے الہ آباد میں 1930 میں کیا تھا، اب وہ اس کو ایک واضح شکل میں، ایک وہ جو خواب تھا جو 1930 کا، 1940 میں اس کی عملی شکل دکھا دی، یعنی ایک طرح سے وہ اس کی تصویر جو تھی وہ واضح ہو گئی، اور پھر 7 سال کی انتہائی کم قلیل مدت میں پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہو گیا۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔